بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ افغانستان کی حکومت نے طالبان کے ساتھ عید سیز فائر کا کیا اعلان، آئی ایس کے خلاف لڑائی جاری رہے گی۔ نیتن یاہو کا یورپ دورہ ناکام، تھریسا مے نے کہا ایران نیوکلیئر ڈیل کی تائید کرتے رہیں گے۔ بشار الاسد محفوظ نہیں ہے، نیتن یاہو نے دی وارننگ، نبیل بیری نے کہا حزب اللہ اور ایران سیریا نہیں چھوڑیں گے۔ پوٹین نے کہا نارتھ کوریا کو سیکیورٹی ضمانت دی جائے، شنزو ایبے نے کی ٹرمپ سے ملاقات۔ پاکستان سپریم کورٹ نے پرویز مشرف کو الیکشنز میں حصہ لینے کی اجازت دے دی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی دعوت افطار، عرب سفیروں نے حصہ لیا، مسلم تنظیموں کا بائیکاٹ۔ راجناتھ سنگھ نے کہا کشمیری نوجوان ہندوستان کی قسمت بدل سکتے ہیں، سیکیورٹی صورتحال کا لیا جائزہ۔ پرنب مکھرجی نے آر ایس ایس کے پروگرام میں حصہ لیا، سنگھ کے بانی کو بھارت کا سپوت قرار دیا، کانگریس عجیب صورتحال سے دوچار۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لے چلتے ہیں۔ افغانستان کے صدر اشرف غنی نے 20 جون تک کے لیے طالبان کے ساتھ عارضی سیز فائر کا اعلان کیا۔ فوری طور پر یہ بات معلوم نہیں ہو سکی کہ کیا طالبان نے بھی اس بات سے اتفاق کیا۔ ٹیلی ویژن پر خطاب کرتے ہوئے اشرف غنی نے کہا کہ آئیسس جیسے دوسرے گروپوں کے خلاف لڑائی جاری رہے گی۔ افغانستان کے صدر نے سیکیورٹی فورسز سے کہا کہ وہ 20 جون تک طالبان کے خلاف اپنے آپریشنز روک دیں۔ عید الفطر کی مناسبت سے یہ فیصلہ کیا گیا۔ یہ سیز فائر 27 رمضان سے عید الفطر کے 5ویں دن تک ہوگا۔ صدر اشرف غنی نے اپنے سرکاری ٹویٹر اکاؤنٹ پر اس بات کی تصدیق کی اور انہوں نے کہا کہ یہ طالبان کے لیے ایک موقع ہے کہ وہ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ وہ لوگوں کے دل اور ذہن نہیں جیت رہے ہیں بلکہ اور الگ تھلگ پڑتے جا رہے ہیں۔ جنگ بندی کے اعلان کے ساتھ ہم امید کرتے ہیں کہ امن کا راستہ صاف ہوگا۔ یہ فیصلہ ایک ایسے وقت کیا گیا ہے جب حال ہی میں افغانستان کے دارالحکومت کابل میں خودکش حملوں کے خلاف فتویٰ جاری کرنے والے علماء کو نشانہ بنایا گیا اور حالیہ عرصے میں افغانستان میں حملوں میں اضافہ ہوا ہے۔ اشرف غنی نے فروری کے مہینے میں پیشکش کی تھی کہ طالبان ایک سیاسی گروپ کی حیثیت سے سماج کے اصل دھارے میں شامل ہو جائیں۔ ایران نے کہا ہے کہ وہ 10 مہینوں میں یورانیم کی افزودگی کو 1,90,000 یونٹس تک پہنچا سکتا ہے۔ ایران کے ایٹامک انرجی آرگنائزیشن کے چیف علی اکبر صالحی نے ٹیلی ویژن پر یہ بات کہی۔ ایران نے حال ہی میں امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے نیوکلیئر ڈیل توڑنے کے بعد اپنا نیوکلیئر پروگرام تیز کر دیا، جس پر یورپی ملک کافی فکر مند ہیں۔ اسرائیل کے وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو نے جو یورپ کے دورے پر ہیں برطانیہ کی وزیر اعظم تھریسا مے سے ملاقات کی، لیکن انہیں ایران کے حوالے سے مایوسی ہاتھ لگی۔ تھریسا مے نے اس موقع پر یہ بات دہرائی کہ برطانیہ ایران نیوکلیئر ڈیل کی تائید کرتا رہے گا۔ برطانیہ کے وزیر اعظم نے نیتن یاہو کے ساتھ ملاقات کے دوران کہا کہ یہ سمجھوتا ایران کو نیوکلیئر ہتھیار حاصل کرنے سے روکنے کے لیے ضروری ہوگا۔ اس سے پہلے نیتن یاہو نے فرانس اور جرمنی کا دورہ کیا۔ لبنان کی پارلیمنٹ کے اسپیکر نے کہا کہ ایران اور حزب اللہ اس وقت تک سیریا کو نہیں چھوڑیں گے جب تک سیریا کو دہشت گردوں سے پوری طرح آزاد نہیں کر دیا جاتا۔ نبیل بیری نے رشیا کی ایک نیوز ایجنسی سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ سیریا میں حزب اللہ کی موجودگی کی وجہ سے ہی آئی ایس ایس کو لبنان پہنچنے سے روکا جا سکا۔ نبیل بیری نے کہا کہ ایرانی سپاہی اور رشین سپاہی سیریا کے صدر بشار الاسد کی درخواست پر سیریا گئے، لیکن امریکہ نے سیرین حکومت کی اجازت کے بغیر سیریا میں اپنے سپاہیوں کو اتارا۔ اسرائیل کے وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو نے لندن کا دورہ کرتے ہوئے وارننگ دی ہے کہ سیریا کے صدر بشار الاسد کو جوابی کارروائیوں میں نشانہ بنایا جا سکتا ہے اور وہ محفوظ نہیں ہے۔ نیتن یاہو نے لندن میں ایک تھنک ٹینک سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ حالیہ عرصے میں کئی مرتبہ اسرائیل نے سیریا میں فوجی کارروائیاں کی ہیں۔ اسرائیل چاہتا ہے کہ سیریا کی حکومت ایران کو اپنی سرزمین پر قدم جمانے نہ دے۔ یمن کے الحوثیوں نے سعودی عرب کی طرف سے لڑنے والے کئی کرائے کے سپاہیوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ المسیرہ ٹیلی ویژن نے الحوثیوں کے حوالے سے کہا کہ حدیدہ کے قریب لڑائی میں انہیں ہلاک کیا گیا۔
عراق کے دارالحکومت بغداد کے الصدر علاقے میں ایک دھماکے میں 18 لوگ ہلاک ہو گئے۔ بغداد سے ملنے والی خبروں میں کہا گیا کہ اس دھماکے میں 90 لوگ زخمی ہوئے۔ دھماکہ اتنا طاقتور تھا کہ اس مقام کے پاس کافی دور دور تک کھڑکیاں اور دروازے ٹوٹ گئے اور ہل گئے۔ عراق کے وزیر داخلہ نے بتایا کہ دھماکہ ہتھیاروں کے گودام میں ہوا اور پولیس نے اس واقعے کی تحقیقات شروع کر دی ہے۔ معلوم ہوا ہے کہ یہ بارود جو ہے وہ مسجد کے گودام میں رکھا گیا تھا اور بارودی مواد اس وقت پھٹ پڑا جب اسے ایک گاڑی کے ذریعے منتقل کیا جا رہا تھا۔ سعودی عرب کی میڈیا میں کہا گیا کہ سعودی عرب اور UAE نے دونوں ملکوں کے بیچ کئی پروجیکٹس پر کام کرنے سے اتفاق کیا ہے تاکہ لوگوں کی زندگیوں کو بہتر بنایا جا سکے۔ عرب نیوز اخبار نے کہا کہ دونوں ملکوں نے 44 جوائنٹ پروجیکٹ شروع کرنے کا اعلان کیا۔ میڈیا کی اس رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا کہ ابوظہبی کے کراؤن پرنس محمد بن زید نے جدہ میں سعودی عرب کے کراؤن پرنس محمد بن سلمان سے ملاقات کی۔ اس ملاقات کی کوئی تازہ تصویر یا ویڈیو جاری نہیں کیا گیا۔ جارڈن کے نئے وزیر اعظم نے انکم ٹیکس بل کو واپس لے لیا جس کے خلاف لوگ احتجاج کر رہے تھے۔ IMF کی شرطوں کے مطابق یہ بل پیش کیا گیا لیکن عوام کے مظاہروں کی وجہ سے وزیر اعظم کو استعفیٰ دینا پڑا۔ نئے وزیر اعظم عمر الرزاق نے انکم ٹیکس بل واپس لینے کا اعلان کیا۔ دنیا بھر سے وقت ہو گیا چھوٹے سے بریک کا۔ بریک کے بعد کچھ اور خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ امید ہے بریک کے اس پار بھی ہمارا آپ کا ساتھ بنا رہے گا۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ خبرنامہ دنیا بھر سے۔ میں شجیع الافراز۔ اس خبرنامے میں ہم آپ کے لاتے ہیں دنیا کی گوشے گوشے سے آپ ہی کی پسند اور دلچسپی کی خبریں۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہیڈ لائنز ایک بار پھر۔ افغانستان کی حکومت نے طالبان کے ساتھ عید سیز فائر کا کیا اعلان۔ IS کے خلاف لڑائی جاری رہے گی۔ نیتن یاہو کا یورپ دورہ ناکام۔ تھریسا مے نے کہا ایران نیوکلیئر ڈیل کی تائید کرتے رہیں گے۔ بشار الاسد محفوظ نہیں ہے، نیتن یاہو نے دی وارننگ۔ نبیل بیری نے کہا حزب اللہ اور ایران سیریا نہیں چھوڑیں گے۔ پوٹین نے کہا نارتھ کوریا کو سیکیورٹی ضمانت دی جائے۔ شنزو ایبے نے کی ٹرمپ سے ملاقات۔ پاکستان سپریم کورٹ نے پرویز مشرف کو الیکشنز میں حصہ لینے کی اجازت دے دی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی دعوت افطار، عرب سفیروں نے حصہ لیا، مسلم تنظیموں کا بائیکاٹ۔ راج ناتھ سنگھ نے کہا کشمیری نوجوان ہندوستان کی قسمت بدل سکتے ہیں، سیکیورٹی صورتحال کا لیا جائزہ۔ پرنب مکھرجی نے RSS کے پروگرام میں حصہ لیا، سنگھ کے بانی کو بھارت کا سپوت قرار دیا، کانگریس عجیب صورتحال سے دوچار۔ جاریت انٹرنیشنل نیوز کے سلسلے کو امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں پہلی مرتبہ افطار پارٹی کی میزبانی کی۔ افطار میں کئی عرب ملکوں کے سفیروں نے حصہ لیا جن میں سعودی عرب کے سفیر خالد بن فیصل بھی شامل ہے۔ اس کے علاوہ UAE، بحرین، کویت، ایجپٹ، لیبیا اور موروکو اور الجیریا کے سفیروں نے افطار ڈنر میں حصہ لیا۔ سعودی میڈیا میں کہا گیا کہ پرنس خالد کو افطار ڈنر میں ٹرمپ کے ٹیبل پر بیٹھے ہوئے دیکھا گیا اور اسی ٹیبل پر جارڈن اور انڈونیشیا کے سفیر بھی موجود تھے۔ ٹرمپ کے داماد اور ایڈوائزر جیرڈ کوشنر، نائب صدر مائک پینس، ٹریجری سیکرٹری سٹیفن میوچن اور دوسرے اعلیٰ عہدیدار اس موقع پر موجود تھے۔ کئی مسلم تنظیموں نے ٹرمپ کی دعوت افطار کا بائیکاٹ کیا جس کی وجہ اسلام و مسلمانوں کے خلاف ان کے مسلسل بیانات ہیں۔ ٹرمپ نے افطار کی دعوت کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے امریکہ کے مسلمانوں کو مبارکباد دی اور شکریہ ادا کیا اور کہا کہ وہ متحد ہو جائیں اور امریکہ کے سماج میں گھل مل جائیں۔ ٹرمپ نے کہا کہ ہم دنیا کے ایک بڑے مذہب کی ایک مقدس روایت کا احترام کرتے ہیں۔
اس دوران کونسل آن امریکن اسلامک ریلیشنز کے ترجمان ابراہیم ہوپر نے کہا کہ کسی بھی قابل اعتبار مسلم تنظیم یا لیڈر نے اس دعوت افطار میں حصہ نہیں لیا۔ رشیا کے صدر ولادیمیر پوٹن نے کہا کہ امریکہ کو چاہیے کہ وہ نارتھ کوریا کو سیکیورٹی کی ضمانت دے تاکہ اس کے ساتھ نیوکلیئر ہتھیاروں کے تعلق سے سمجھوتا کیا جا سکے۔ چائنا کی سرکاری میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے صدر پوٹن نے کہا کہ کم جونگ ان نے تاریخی قدم اٹھائے ہیں تاکہ کوریا کے علاقے میں تناؤ کم کیا جا سکے۔ نیو یارک کے سابق میں روڈی گیلیانی نے دعویٰ کیا کہ نارتھ کوریا کے لیڈر کم جونگ ان نے گھٹنوں کے بل گرتے ہوئے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کی بھیک مانگی ہے۔ فلسطینیوں سے بھی یہی سلوک کیا جانا چاہیے۔ ٹرمپ اور کم جونگ ان کے بیچ 12 جون کو سنگاپور میں ملاقات ہونے والی ہے۔ اس سے پہلے انہوں نے یہ متنازع بیان دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں جاپان کے وزیر اعظم شنزو ایبے کی میزبانی کی۔ اس موقع پر جاپان کے وزیر اعظم نے ڈونلڈ ٹرمپ اور کم جونگ ان کی ملاقات سے پہلے امریکہ کی حکومت کے سامنے اپنے خیالات رکھے۔ گوئٹمالا کے عہدیداروں نے کہا کہ اتوار کے آتش فشاں پھٹنے کے واقعے میں مرنے والوں کی تعداد 100 سے زیادہ ہو گئی ہے اور ابھی 200 لوگ لاپتہ ہیں۔ یہ گوئٹمالا میں 100 سال کے عرصے میں ایسا سب سے بدترین سانحہ ہے۔ آتش فشاں پہاڑ پھٹنے کے بعد کئی گاؤں متاثر ہوئے۔ امدادی کارکن اب بھی سرگرمی سے لاپتہ لوگوں کی تلاش کر رہے ہیں۔ پاکستان سپریم کورٹ نے سابق صدر پرویز مشرف پر زندگی بھر کی نااہلی یا پابندی ختم کر دی اور انہیں اگلے مہینے ہونے والے الیکشنز میں حصہ لینے کی اجازت دے دی ہے۔ عدالت نے سابق صدر کو حکم دیا کہ وہ 13 جون کو لاہور ہائی کورٹ کی رجسٹری میں پیش ہوں۔ سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا کہ اگر مشرف عدالت میں پیش ہوں گے تو انہیں گرفتار نہیں کیا جائے گا۔ مشرف پر دستور توڑنے، سابق وزیر اعظم بینظیر بھٹو کے قتل کیس اور دوسرے معاملات کے سلسلے میں مقدمہ چل رہا ہے۔ پنجاب کی ایک عدالت نے کٹھوعہ گینگ ریپ اینڈ مرڈر کیس کے سلسلے میں 8 میں سے 7 ملزمین کے خلاف باقاعدہ الزامات لگائے ہیں۔ اس کیس کا 8واں ملزم نابالغ ہے۔ یہ کیس 31 مئی کو شروع ہوا تھا۔ 7 ملزمین کو ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ پٹھان کوٹ میں پیش کیا گیا۔ مرکزی وزیر داخلہ راجناتھ سنگھ نے کہا کہ جموں کشمیر کے نوجوانوں اور بچوں کے جوش و خروش اور جذبے کو دیکھتے ہوئے وہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بچے اور نوجوان نہ صرف جموں کشمیر بلکہ پورے ملک کی تقدیر بدل سکتے ہیں۔ سپورٹس کانکلیو سے خطاب کرتے ہوئے وزیر داخلہ نے کہا کہ کشمیر سپورٹس کونسل اس کانکلیو کو رکھنے کے لیے مبارکباد کے لائق ہے۔ جموں کشمیر کی چیف منسٹر محبوبہ مفتی نے اس موقع پر کہا کہ جموں کشمیر کے نوجوانوں میں صلاحیتوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ سری نگر میں سپورٹس کانکلیو سے خطاب کرتے ہوئے چیف منسٹر نے کہا کہ دوسری ریاستوں کے نوجوانوں کو جو ماحول دیا گیا ہے ویسا ہی ماحول کشمیر کے نوجوانوں کو بھی دیا جانا چاہیے۔ چیف منسٹر نے کہا کہ جموں کشمیر کے نوجوان نہ صرف ملک بلکہ دنیا میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا سکتے ہیں۔ مرکزی وزیر داخلہ راجناتھ سنگھ نے اس موقع پر جموں کشمیر میں سیکیورٹی کی صورتحال کا جائزہ لیا۔ اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ انہوں نے کشمیر کی تازہ صورتحال اور سیز فائر کے بارے میں بات چیت کی۔ اس دوران وزیر داخلہ کے حوالے سے کہا گیا کہ مرکزی حکومت جموں کشمیر میں امن قائم کرنے کے تعلق سے سنجیدہ ہے اور سلسلے میں ٹھوس قدم اٹھا رہی ہے۔ سابق صدر جمہوریہ پرنب مکھرجی نے آخرکار ناگپور میں RSS ہیڈ کوارٹر میں ایک پروگرام میں حصہ لیا جس پر ایک تنازع پیدا ہو گیا۔ انہوں نے RSS کے سنگ شکشا ورگ پروگرام میں حصہ لیا۔ اس موقع پر سینئر کانگریس لیڈر نے RSS کے بانی KB ہیڈگوار کی یادگار پر انہیں خراج عقیدت پیش کیا اور انہیں ہندوستان کا ایک سپوت قرار دیا۔ اس موقع پر RSS کے چیف موہن بھاگوت بھی موجود تھے۔ اس کے بعد وہ پروگرام کے مقام پر گئے اور وہاں کے پروگرام میں شرکت کی۔ RSS کے پروگرام میں حصہ لینے پر کانگریس میں ایک تنازع پیدا ہو گیا ہے۔ کئی کانگریس لیڈرز نے جن میں ان کی بیٹی شرمشٹا مکھرجی بھی شامل ہے پرنب مکھرجی کی طرف سے دعوت کو قبول کرنے پر تنقید کی۔ اس دوران کانگریس کے سینئر لیڈر احمد پٹیل نے جو نہرو گاندھی خاندان کے قریبی سمجھے جاتے ہیں کہا کہ انہیں پرنب دا سے ایسی امید نہیں تھی، لیکن RSS نے کہا ہے کہ وہ پرنب مکھرجی کو اس لیے بلا رہی ہے کیونکہ وہ صرف ایک کانگریس لیڈر نہیں بلکہ سابق صدر جمہوریہ بھی ہیں۔ اس دوران پرنب مکھرجی کی طرف سے RSS کے بانی کو ہندوستان کا ثبوت کہنے پر ایک تنازع پیدا ہو گیا ہے اور کانگریس ان کے اس بیان سے عجیب و غریب صورتحال سے دوچار ہو گئی ہے۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ افغانستان کی حکومت نے طالبان کے ساتھ عید سیز فائر کا کیا اعلان۔ IS کے خلاف لڑائی جاری رہے گی۔ نتن یاہو کا یورپ دورہ ناکام۔ تھریسا مے نے کہا ایران نیوکلیئر ڈیل کی تائید کرتے رہیں گے۔ بشار الاسد محفوظ نہیں ہے، نتن یاہو نے دی وارننگ۔ نبیل بیری نے کہا حزب اللہ اور ایران سیریا نہیں چھوڑیں گے۔ پوٹین نے کہا نارتھ کوریا کو سیکیورٹی ضمانت دی جائے۔ شنزو ایبے نے کی ٹرمپ سے ملاقات۔
پاکستان سپریم کورٹ نے پرویز مشرف کو الیکشنز میں حصہ لینے کی اجازت دے دی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی دعوت افطار، عرب سفیروں نے حصہ لیا، مسلم تنظیموں کا بائیکاٹ۔ راجناتھ سنگھ نے کہا کشمیری نوجوان ہندوستان کی قسمت بدل سکتے ہیں، سیکیورٹی صورتحال کا لیا جائزہ۔ پرنب مکھرجی نے آر ایس ایس کے پروگرام میں حصہ لیا، سنگھ کے بانی کو بھارت کا سپوت قرار دیا، کانگریس عجیب صورتحال سے دوچار۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔